الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاطف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عاطف۔ دوستو، دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم ہے ان میں سے ایک شہر یروشلم یعنی بیت المقدس ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے۔ دوستو، یروشلم کا مطلب ہے کہ خدائی حکومت۔ اس کا نام القدس بھی ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار تخت، داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ تمام انبیاء کرام اور مصلحین کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسان کو بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے۔ دوستو، یروشلم سرد پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ بیت المقدس سنہری شہر اور امن کا شہر بھی کہلاتا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے بمشکل 10 دن گزرے ہوں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا ہو۔ دوستو، نوع انسانی کے خون و آشام تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روپ میں بار بار دہراتی رہی ہے۔ یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں، اور یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو دکھا دے گی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی وہ عمارت تھی جسے تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے، لیکن اسرائیلیت کے مطابق اللہ نے انہیں بتایا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں تعمیر کیا جائے گا۔ دوستو، اس خیال سے وہ بددل نہیں ہوئے، بلکہ اس کی تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کرتے رہے۔ انہوں نے سونا، چاندی اور لوہا پیتل جمع کیا، لبنان سے لکڑی منگوائی، آرائش کے لیے مختلف علاقوں سے قیمتی پتھر حاصل کیے۔ الغرض وہ اپنے بیٹے کا کام آسان بنانے کے لیے متواتر مصروف رہے، جہاں تک کہ آخری دنوں میں اپنے بیٹے سلیمان کو اس کے گھر محبت یا ہیکل کا وہ خاکہ بھی تفصیلاً سمجھا دیا جسے انہوں نے عالم رویا میں دیکھا تھا۔ دوستو، 1012 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل اس جگہ تعمیر ہوا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ مورخین اس پر متفق ہیں کہ یہودی کبھی بھی اچھے معمار نہیں تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کے لیے لبنان اور مصر سے معمار منگوائے۔ ہیکل کی تعمیر 7 سال تک جاری رہی اور 2 لاکھ آدمی مسلسل کام کرتے رہے۔ بے انتہا دولت خرچ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وراثت میں بے شمار سونا اور چاندی چھوڑ کر گئے تھے۔ اس دولت کے علاوہ دوست شہزادوں کے نذرانے اور دنیا کے زرخیز ترین خطہ کا 7 سالہ ریونیو بھی اس میں صرف ہوا۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں دی گئی تفصیل اور مورخین کے بیان کے مطابق ہیکل سلیمانی بلا شبہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ اس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی، اور اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں خداوند کے عہد کا صندوق تابوت سکینہ رکھا گیا۔ دوستو، تابوت سکینہ بخت نصر کے حملہ کے بعد ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ ہیکل سلیمانی کی عمارت کوہ موریا پر قبطہ الصغرا سے مغرب میں کچھ دور واقع تھی۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں تابوت سکینہ کے بارے میں کہ تابوت سکینہ کیا تھا اور وہ کہاں سے آیا تھا، اور اس کے اندر کیا کیا خداوند عالم کی نشانیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ متبرک تھا۔ دوستو، تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ، فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ دوستو، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل میں اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔
الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور شروع ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ دوستو، ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ دوستو، اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر ڈال کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمیعون علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ دوستو، اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمیعون علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمیعون علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ دوستو، بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ دوستو، اس صندوق کے اتنا مقدس ہونے کی وجہ اس کے اندر موجود انبیاء کرام کی نشانیاں تھیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوا، اس کے علاوہ انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ دوستو، قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورۃ البقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکا کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ دوستو، یہ تھی کہانی تابوت سکینہ کی۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چل کر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج تک بے شمار انبیاء کرام کے قصے و کہانیاں و حکایتیں اس شہر یروشلم کے ساتھ منسلک ہیں، جن کا تذکرہ ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر لازمی کریں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو دلچسپ اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ میری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبانا مت بھولیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک جاری ہو سکیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔